إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا۔ درود و سلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا لقب دیا، اور خاتم النبیین یعنی
انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں ہم سب کو اس کے تعلق سے معلوم ہے کہ یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 دن یعنی عشرہ ذی الحجہ ہے، اور اس کے تعلق سے ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی دن ہیں ان میں سے سب سے زیادہ افضل ترین دن اگر ہے تو یہ 10 دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان دنوں کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر قسم کھا کر فرمایا والفجر ولیال عشر۔ تو ان تمام چیزوں سے یا حدیث اور قرآن کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دن یعنی یہ عشرہ ذی الحجہ یا ذی الحجہ کے جو یہ پہلے 10 دن ہے یہ اپنی جگہ پہ بہت ہی اہمیت والے دن ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر بہت بڑے بڑے اعمال یا عبادتوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے عبادتوں کو ان دنوں کے اندر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے اصلاحیت سے بھی ان دنوں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ان دنوں کا جو اہتمام کرتا ہے، ان میں عبادتیں کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تقریباً یہ 1 ہفتہ یا 8 دن گزر گئے ہیں، اب ہمارے پاس صرف 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں، پھر بھی اب بھی بہت بڑے بڑے اعمال اس کے اندر باقی ہیں، جیسا کہ عرفہ کا روزہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو عرفہ کے روزہ ہم سب کو رکھنے کا اہتمام کرنی چاہیے، اور اس میں قدر اختلاف ہے علماء کرام کا کہ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے۔ تو جو لوگ حدیث میں عرفہ کا لفظ سے دلیل لیے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن یعنی جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں جمع ہوں گے اس دن رکھنی چاہیے، اور جو لوگ حدیث یعنی 9ویں ذی الحجہ کو لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے جس دن 9 ذی الحجہ جس ملک میں ہو وہ اسی دن رکھے، کیونکہ 9 ذی الحجہ کے دن ہی عرفہ ہوتا ہے۔ بہرحال لیکن علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے یا جمہور علماء کا اس پہ قول ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے ملک کے اعتبار سے، اپنے ملک کی رویت کے اعتبار سے جس دن 9 ذی الحجہ ہو رہا ہے اسی دن وہ روزہ رکھے۔ لہٰذا ہندوستان کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے لیے آئندہ کل یعنی سنیچر کے دن یہ 9 ہوگا، جبکہ سعودی کے لحاظ سے آج وہاں پہ 9 ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اور آج تمام حجاج عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ عرفات کا میدان میں جمع ہونا، حج جیسی بڑی عبادت انہی دنوں کے اندر آنا، قربانی جیسی عبادت انہی دنوں میں آنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان دنوں کی فضیلتوں کو بڑھا کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ کچھ لوگ پورے 9 دن کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کیونکہ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور وہ عبادت کی شکل میں اس کو رکھے گا عبادت کی نیت سے تو وہ ثواب کا وہ مقدار یا مستحق ہو جائے گا۔ کوئی 2-4 روزہ رکھا ہے تو بھی چلے گا، لیکن عرفہ کا روزہ کا ہمیں اہتمام کرنی چاہیے ہر ایک کو، جبکہ واجب نہیں ہے لیکن چونکہ ثواب کے اعتبار سے اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں اس روزے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہر مرد اور خواتین یعنی سب کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم سب اس چیز کا اہتمام بھی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان بڑی بڑی عبادتوں کے تعلق سے جو حج جیسی عبادت ان دنوں میں ہے یا عرفہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی احادیث اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنے بھی عرفہ کے میدان میں موجود ہوئے سب کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سب کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک فضیلت یہ ہوئی۔ دوسری فضیلت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرفہ کے میدان میں جو بندہ جا کر دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، یعنی قبول کر لیتا ہے۔ تو ایسے ایسے دن سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن میں آپ کے معلومات کے لیے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس سال جو آج عرفہ کا دن ہے سعودی کے اعتبار سے، اور وہاں پہ تمام حجاج جمع ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ایک یہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس قرب و جوار یعنی آپ کے اس بستی چمپوا مولانا گوڑا یا علی نگر سے ایک بھی حاجی اس سال نہیں گئے ہیں،
یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، یا میں نہیں جانتا ہوں یا ہم نہیں جانتے کہ کون اس کا استطاعت رکھتا ہے یا کون نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہر آدمی اپنے طور پہ جانتا ہے کہ میں اس کے اہل ہوں یا نہیں، میرے پاس اتنا مال ہے یا نہیں، کیا میں حج کے کرنے کا یا حج کے ادائیگی کا استطاعت رکھتے ہوئے نہیں گیا۔ اگر ایسا شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے پاس اتنا دولت ہے، اتنا مال ہے کہ اس سفر کے خرچے کو وہ برداشت کر سکے اور حج جیسے کر سکے، پھر بھی اگر نہیں کرنے والا، اگر نہیں کیا ہے، تو یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بہت بڑا گناہگار بندہ ہو جائے گا۔ اب چونکہ ہمارے ادھر حج کا ماحول ہی نہیں ہے، عمرے کا ماحول ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے سارے ضروریات کو پورا کر لیں گے تبھی جا کر حج کرنا ہے۔ گھر میں اگر جوان بیٹے بیٹیاں ان کی شادی کر لی جائے، اگر گھر ابھی نہیں ہے تو گھر بنا لی جائے، جائیداد نہیں ہے تو جائیداد جمع کر لی جائے، اس کے بعد ہم آخری عمر میں حج کر لیں گے، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اور یہی سوچ نے ہمیں حج سے روک رکھا ہے۔ ہم سارا کام اپنا زندگی میں کر لیتے ہیں، سب کا شیڈول بنا کے ہر ایک کو کرتے جاتے ہیں، لیکن حج کا شیڈول کو سب سے آخر میں رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دولت آ کر چلی گئی، ہم حج نہیں کر پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے تعلق سے کہ حج یعنی جس پہ فرض ہو جائے تو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، حج کرنے کی ادائیگی میں جلدی کرے۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ پھر اس کے آنے والے دن ہو سکے وہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے، حج نہ کر سکے، ہو سکے اس کے مال ضائع ہو جائے یا خرچ ہو جائے، وہ حج نہ کر سکے۔ لیکن حج کا وقت آ کے اس سے چلا گیا تو گویا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ حج کا اس کے پر فریضہ یعنی حج کا فرض ہو اور پھر اس کے بعد اس کو اس نے ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کے تعلق سے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا کبھی کسی موقع پہ حج کے تعلق سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ حج کیا چیز ہے، عرفہ کیا چیز ہے یا مینا کیا ہے۔ اب جو اعمال ہمارے پاس باقی ہے اس کے تعلق سے کچھ بات کر لیتے ہیں، جیسے کہ عرفہ کا روزہ، اس کے بعد ہم سب سے بڑا جو کام کریں گے وہ ہے قربانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی یعنی یوم النحر، قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنے اعمال ہیں ان سب میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی ہے تو وہ ہے قربانی، یعنی اللہ کے راستے میں قربانی کرنا۔ اگر صاحب استطاعت ہے، استطاعت رکھتا ہے قربانی کرنے کا، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، یعنی وہ عیدگاہ میں شامل نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے اس طرح سے فرمایا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے، یعنی جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے جو قربانی کر سکتا ہے، اس کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے بہترین عمل اگر اللہ کے نزدیک ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا۔ اس لیے اور تقریباً الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام لوگ اس کے لیے تیار بھی ہوں گے، تمام لوگ اس کی تیاری بھی کر لیے ہوں گے اور کچھ تیاری کرتے ہوں گے، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قربانی جیسی بہت بڑا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس قربانی جو ہم اللہ کے راستے میں پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول بھی فرما لے، آمین۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس قربانی کا راز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے عمل کو اتنا زیادہ اہمیت کیوں دیا ہے۔ دیکھنے کی بات یہی ہے کہ اس قربانی کے دراصل پیچھے یا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اہمیت دیا ہے۔ آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو مختصر سے طور پہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آپ جائزہ لیں گے، چونکہ ان کا سیرت اتنا لمبا ہے یا اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے کہ ایک خطبے میں ختم نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا اس کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے یہ برگزیدہ نبی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ تقریباً کچھ کم و بیش کے ساتھ 30 بڑے آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے ہر ایک میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت طریقے سے آزمایا، ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ آپ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی زندگی تک اگر دیکھیں گے تو ایسے مرحلے سے انہوں نے گزرا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم صرف سنتے ہیں، لیکن اگر سوچ لے گا انسان تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال
ابراہیم علیہ السلام چاہے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے ہو یا توحید کے پرست سے ہو، جہاں سے لے کر جائیں گے ہر جگہ وہ آزمائے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بت پرست کے گھر میں ہوا، وہیں سے انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو ہی اس تعلق سے دعوت دیا کہ یہ بتوں کی جو بنایا کرتے تھے کہ یہ نہ نفع نقصان کے مالک ہے نہ کچھ ہے، تو ان کے والد صاحب غصہ ہو کر کہتے ہیں اراغب انت آلیاتی یا ابراہیم، یعنی تم ہمارے ان معبودوں نے یعنی ہمارے ان الہ سے یا خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہو، ایسا اگر کرتے ہو تو میں تمہیں پتھر سے مار دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سلام علیہ سلامتی کہتے ہوئے سلام کرتے ہوئے اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قربانی کا دور یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر دوار کو چھوڑ دے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہم بزنس کے لیے چھوڑتے ہیں، ہم نوکری کے لیے چھوڑتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو عام کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر دوار چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچے سے بھی الگ ہو جائے، یعنی مختصر سے میں آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں۔ پھر یہ قربانی میں بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے آگے چل کر پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، اور جب وہ خواب میں بار بار اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یا یعنی فرمایا کہ میں نے خواب میں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، وہ خواب میں دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے سے ذکر کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اس کا کیا ہے؟ 1 سے 2، 2 سے 2، 3 سے، یعنی جب دیکھ لیا تو سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ کچھ ہے۔ چنانچہ اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بیٹا کہتا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو بہرحال یہی چیز کو اس کے تعلق سے بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ قربانی کا مرحلہ کیسے شروع ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کر گئے، کس طرح سے قربانی کا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا زیادہ پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھ دیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تھی، چاہے وہ نمرود کے سامنے حق پیش کرنا، یا نمرود کے سامنے توحید کو پیش کرنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بتانا، یا بچے کو یا اپنے رختے جگر کو ذبح کرنا، یا قربانی پیش کرنا، ان سے اگر ہم موازنہ اپنے قربانی کو کرتے ہیں تو ہم قربانی جو آج کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارا نیت خاص ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کریں، نہ کہ نمائش کے لیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، نہ کہ بڑپن دکھانے کے لیے، نہ کہ شہرت کے لیے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کا سنت ہے۔ تو ہم ایک سنت کو ادا کرتے ہیں، لیکن دراصل اس سنت کو ادا کرنے کا یا اس کو ادا کرنے کا جو فلسفہ ہے یا جو کرنے کی جو وجہ ہے، وہ دراصل انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کے اندر جتنی قربانیاں آ جائے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مطالبہ کرتا ہے، چاہے کسی بھی شکل میں اسے مطالبہ کرے، ایک بندے کو ہمیشہ حاضر رہنی چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ زندگی کے کوئی بھی مرحلے، چاہے وہ دولت خرچ کرنے کے لیے آئے، چاہے وہ مال کو لٹانے کے لیے آئے، چاہے وقت کی قربانی دینا ہو، چاہے اسی طرح سے اپنے جان کی قربانی دینا ہو، اللہ کے راستے میں ہمیشہ ہر مومن، ہر بندہ کو تیار رہنی چاہیے۔ یہ دراصل قربانی کا اصل مقصد ہے۔ سال میں ہم ایک بار قربانی کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، لیکن دراصل اس سنت کے پیچھے جو راز ہے، اس سنت کو جو ہم ادا کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جاننی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ ہم ہمیشہ تیار ہے، جس چیز کی قربانی تو ہم سے مانگے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مومن کی زندگی اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ اب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا قربانی، کیا اللہ تعالیٰ کے جو مطالبات ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس قربانی کی شکل میں، تو کیا قربانی صرف ایک جانور کو ذبح کر دینا، یا سال میں ایک بار اللہ کے نام پہ ایک جانور کا خون بہا دینا ہماری قربانی ادا ہو گیا، یا اور بھی کچھ کرنا ہے؟
दरअसल ये तो ईद उल अज़हा के मौके पे यौमुन नहर यानी नहर के दिन हम एक जानवर को ज़बह करते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी हमारी कुर्बानी से भरी हुई है। पूरी ज़िंदगी के जितने आमाल है सब के अंदर किसी न किसी शक्ल में कुर्बानी है, और उस कुर्बानी का माना ही होता है, ये कुर्ब से आया है, यानी अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करना। सिर्फ एक जानवर ज़बह करके हम अल्लाह का कुर्बत हासिल नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी के शुरू से लेकर आखिर तक अपने आप को, अपने आमाल को पेश करते हुए अल्लाह से कुर्बत हासिल करेंगे। ये दरअसल हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए। लिहाजा जो बड़े बड़े आमाल या जो बड़ी बड़ी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी में रखा है, हम उसके ताल्लुक से अगर देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दिन भर में पाँच वक्त की नमाज अदा करने के लिए कहता है। इसमें भी किसी न किसी शक्ल से कुर्बानी का हिस्सा जुड़ा हुआ है। आदमी वक्त देता है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने सर को झुकाता है। सबसे पहला अमल इंसान का शहादत के बाद, अल्लाह और उसके रसूल पे गवाह बनने के बाद जो इबादत है वो नमाज है। अब नमाज के सिलसिले में मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक सवाल पैदा ये होता है कि एक आदमी कुर्बानी कर रहा है, वो बेनमाजी है, अब उसकी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी? सवाल यहाँ पे आकर उठता है कि एक बेनमाजी की कुर्बानी कबूल होगी या नहीं, तो ये होगी या ना होगी ये तो अल्लाह को मालूम। अल्लाह तबारक व तआला किसके कुर्बानी को कबूल करेगा, किसका न करेगा, ये तो अल्लाह को मालूम है। हम इसके ताल्लुक से कोई फतवा तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि बेनमाजी के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हदीस के अंदर बयान की है, फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, यानी एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो जानबूझकर एक वक्त का नमाज छोड़ दिया वो उन्होंने गोया के कुफ्र किया। अब लफ्ज़ कुफ्र आ गया, इससे अइम्मा इकराम कोई काफिर सीरे से लेते हैं, कुछ कहते हैं कि वो कुफ्र के करीब पहुंच गया। अब जाहिर सी बात है, अब नमाज छोड़ता जाएगा तो मुमकिन है कि वो कुफ्र के दलदल में फंस जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमारे दरमियान और कुफ्र के दरमियान जो फासला है वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है, यानी इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जो फ़र्क है, जो फासला है, वो सिर्फ नमाज है। यानी नमाज पढ़े तो आप इस्लाम की तरफ रहेंगे, नमाज नहीं पढ़े तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इसी तरह से कई हदीसें अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो इस हदीसों के ताल्लुक से हमें ये सोचने पर मजबूर होनी चाहिए कि जो हम ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करेंगे, सबसे पहले ये देखनी चाहिए कि क्या मैं मुसलमान भी हूँ, क्या इन हदीसों के ताल्लुक से जो बताया गया, जो नमाज के सिलसिले में कहा गया, क्या हम नमाज पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने वाला ही दरअसल अल्लाह के इस नज़दीक मुसलमान है, वरना वो किसी न किसी शक्ल में कुफ्र इख्तियार कर लिया है। तो एक कुफ्र इख्तियार करने वाला या एक कुफ्र के करीब पहुँचने वाले की इबादत कबूल होगी या ना होगी। लिहाजा इस ताल्लुक से देखेंगे आप, ऐसा है हमारी मस्जिदें नमाजों से या नमाजियों से खाली रहती है। और मैं ये भी कह दूंगा, देखिए कि ईद उल अज़हा के दिन हम बड़े बड़े खूबसूरत जानवर अल्लाह के सामने पेश करेंगे, एक कीमती जानवर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उसी दिन आप देखेंगे फजर की नमाज से गायब होंगे। अब सोच कर देखिए कि हम एक अमल करने जा रहे हैं, उस अमल से ये अमल कितना ऊंचा है या कितना ज़्यादा मुतालबा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है या अल्लाह के रसूल ने कितनी अहमियत दी है। तो अजीब सा ऐसा लगता है कि हम नमाज से दूर होकर सारे अच्छा काम करना चाहते हैं, और कुर्बानी में 20,000 या 50,000 का कुर्बानी कर देने के लिए हमें हिचक नहीं होती है। होना चाहिए। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करनी चाहिए, जिसके पास जितना है वो खर्च करे, लेकिन उसकी बुनियादी चीज़ जो है उस पर सबसे पहले वो गौर करे कि हम नमाजी है या नहीं, मैं नमाज पढ़ता हूँ ना नहीं। कहीं ऐसा तो ना हो कि मैं नमाज न पढ़ने के बुनियाद पे मेरी इबादतें कबूल नहीं हो रही या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं होगा, या इस तरह से जो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूँगा मुमकिन है कि वो कबूल ना हो। तो आदमी को सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए, जाननी चाहिए कि जिस चीज़ का मुतालबा जितना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है उसको सबसे पहले करनी चाहिए। फजर की नमाज के ताल्लुक से वहाँ पे जब आदमी नींद को कुर्बान करता है, कहीं ना कहीं कुर्बानी का इससे भी रिश्ता है कि वो एक मीठी नींद सोता रहता है, बेहतरीन बिस्तर में आराम करता रहता है, मुअज्जिन की आवाज़ आती है, वक्त हो जाता है, वो अपनी नींद को कुर्बान करता है, अल्लाह के बारगाह में पहुँचता है और सजदारेज हो जाता है। ये भी कुर्बानी है। इन कुर्बानियों को हम छोटा समझते हैं या फिर इसकी अहमियत हमारे पास नहीं है, अल्लाहु आलम, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस्लाम से खारिज कर देने वाला है, हमें इस्लाम से लेकर कुफ्र की तरफ ले जाने वाला है। अब जाहिर सी बात है, जब इतना सारा इसके अंदर बताया गया तो मुमकिन है कि हमारी इबादतें जो नमाज के अलावा जो हम करते हैं या
نہ پڑھتے ہوئے یا بے نمازی کی شکل میں کرتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول نے اس چیز کے بارے میں اتنا زیادہ اتنی اہمیت دی ہے تو ہم اس سے کیسے دور رہ سکتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال تو اللہ تبارک و تعالی نماز کے سلسلے میں کرے گا، نماز کے سلسلے میں سب سے پہلے سوال کرے گا۔ قربانی کے سلسلے میں کہیں بھی نہیں آیا حدیث کے اندر کہ سب سے پہلے آپ کی قربانی کے سلسلے میں سوال کرے گا۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سوال کرے گا نماز کے تعلق سے، اور جو بندہ نماز کے تعلق سے کامیاب ہو گیا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ بقیہ جتنے اس کے اعمال ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، اس کو درجات بلند کر دیں گے۔ جو نماز میں فیل ہو گیا یا جو نماز میں ناکام ہو گیا تو پھر وہ پوری طرح سے ناکام ہو گیا۔ یہ بھی حدیث کے اندر آئی ہے، جب اتنی باتیں بتائی گئی ہے پھر بھی ہم اس بڑی عبادت سے دور رہتے ہیں یا اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا کہنا یہی ہے کہ جو ہم اللہ کے راستے میں قربانی پیش کر رہے ہیں اس کا فلسفہ جاننی چاہیے۔ وہ دراصل تقوی کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ وہ جو پہنچتا ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز سے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس قربانی کی وجہ سے، اس قربانی کی وجہ سے ہمارے اندر اتنا تقوی پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا مطالبہ کرے وہ ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ نماز کا مطالبہ کرے، چاہے وہ زکوٰۃ کا مطالبہ کرے، چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہو، چاہے حج جیسے بڑے فریضے کو انجام دینے کے تعلق سے ہو یا قربانی کے سلسلے میں ہو، اللہ کے راستے دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز جس کا بیس ہے، جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ ہے نماز۔ بغیر نماز کے آپ ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ قربانی نہ کیجیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ قربانی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو ضرور کیجیے، اس سے پہلے نمازی بن جائیں۔ یہ ہونی چاہیے کہ ہم پہلے نمازی بنیں، کیونکہ نماز ہی ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ اگر نماز درست نہیں ہے، اگر نماز سے ہم دور ہے تو ہمارے سارے اعمال اللہ عالم قبول ہوں گے یا نہیں پتہ نہیں۔ بہرحال اسی لیے سب سے پہلے ہم بڑے خوشی سے، بہت دلچسپی کے ساتھ یا بہت جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے۔ انشاءاللہ ہر ایک کو قربانی کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہمیں وقت کا قربانی یعنی نماز کے تعلق سے کہ آدمی کو نمازی بن جائے، پابندی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ نماز قائم کرنے والا بن جائے، تاکہ وہ جتنا بھی عمل کرے گا اس کے بعد اس کے اعمال قابل قبول ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے سارے اعمال نماز کے بنیاد پہ یا نماز نہ پڑھنے کے بنیاد پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رد کر دیا جائے، تو پھر ہمارا دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا فائدہ ہوا۔ لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس عمل کے پیچھے یا یہ عمل کی اہمیت نہیں دیتے ہیں یا نماز کی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، یا کچھ پڑھ لیے 2-4 وقت، کچھ پڑھ لیے 1-2 وقت، اور فجر میں تو ہم سب کے سب تقریباً لوگ غائب رہتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں پہلے نمازی بننی چاہیے تاکہ ہمارے اعمال قبول ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں رسوا ہونا نہ پڑے، تاکہ قیامت کے دن جب نماز کا حساب ہو جائے۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر جنتی اور جہنمی کے درمیان جب باتیں ہوگی تو جہنمی کا سب سے پہلا جواب یہی رہے گا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ جب ایک جنتی اس سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے لے آیا، تو اس کا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی کا سب سے پہلا جواب نماز کے تعلق سے ہوگا۔ یہ اتنی بڑی بڑی وعیدیں ہیں یا اتنی بڑی بڑی اشارہ ہے جو ہمیں اس بات کی طرف ابھارتی ہے کہ یہ عمل بہت بڑا عمل ہے جس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ لہٰذا اس عمل سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، نہ کرنی چاہیے نہیں، بلکہ پابندی سے نماز قائم کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، اور جو قربانی ہم اللہ کے راستے میں پیش کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قبول کر لے۔ لہٰذا 2-4 باتیں یہ ہے
کہ قربانی اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، نمائش کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ آج دیکھا گیا ہے کہ آدمی جانور لاتا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتا رہتا ہے، وہ اس سے بڑھ کر لانا چاہتا ہے، وہ اس سے بڑا لانا چاہتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی جانور آپ کے استطاعت کے مطابق آپ لائے ہیں وہ اچھی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ جو بھی ہم تیرے راستے میں قربان کر رہے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے قبول فرما لے۔ یہ دعا کرتے رہنی چاہیے پوری اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نہ کہ نمائش، شہرت یا دکھاوے۔ ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانی کو ضرور قبول فرمائے گا۔ لہٰذا مختصر سی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نمازی بنیے، سب سے پہلے ہمیں نمازی بننی چاہیے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو اس شک کے دائرے میں دیکھنی چاہیے کہ میرا قربانی قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ قربانی وہ ضرور کرے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنا لے۔ یہ فجر کی نماز، فجر کے وقت اٹھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا قربانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے جب ہم اللہ کے راستے میں جانور پیش کرنے تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے نماز کے لیے بلائے، چاہے زکوٰۃ ادا کرنا رہے، چاہے جان ہی دینا کیوں نہ پڑے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ جو بنیادی چیز ہے، اس چیز کے تعلق سے ہمیں غور کرنی چاہیے۔ اور جتنے بے نمازی ہیں آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گا، یہاں حدیث آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گے، یا قرآن کی آیتیں مجبور کریں گے کہ ہم جو بے نمازی ہیں تو ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ سوچنا چاہیے۔ اور جو نمازی ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول کرے گا اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اسلام کی جو بنیادی چیز ہے اس کا اہتمام کرنی چاہیے، پابندی کے ساتھ نماز قائم کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی پیش کرنے کے بعد ہر آدمی کو اپنے پاس پڑوس کو دیکھنی چاہیے۔ جو اصل مقصد قربانی کا یہ بھی ہے کہ غریب غربا جو ہے، جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں، پہلی فرصت پہ وہ وہاں تک پہنچائے، بلکہ ان کے گھر جہاں قربانی ہوتا ہے وہاں بعد میں جائے، یا رشتہ دار اقارب میں بعد میں پہلے دیکھنا چاہیے کہ کون غریب ہے، کون قربانی کرنے کے لائق نہیں ہے، پہلی فرصت پہ اسے یہ چیز یعنی گوشت وغیرہ ہے تو وہاں تک پہنچانی چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پختہ نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عرفات جانے کی اور وہاں پہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب الحلیم۔